ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا۔ الحمدللہ ناظرین، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ کل جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس سے نہ تو اسلام کو کوئی نقصان ہے اور نہ ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو، بلکہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جو میں نے کہا، جس کے لیے کہا، وہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے کل کے انٹرو میں کہی گئی باتوں کا سوشل میڈیا پر ریاکشن بڑا عجیب و غریب ہے، یا تو میں سمجھا نہیں پائی یا پھر کچھ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال میں اپنی کمٹمنٹ آقائے نامدار سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جہان میں نہیں، اگلے تمام جہانوں میں بھی اسی طرح رکھوں گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے اور کیوں کہتا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ آج میں اپنے پروگرام کے آغاز میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے ناظرین۔ یہ کہانی اس مجاہد ملت سے منسوب ہے جس نے ساری زندگی ناموس رسالت کی خاطر وقف کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مجاہد کا ایک بیٹا تھا جس کو ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی زندگی کے چند آخری لمحات گزار رہے تھے کہ وہاں ایک بزرگ تشریف لائے اور اس مجاہد سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ ان کے علاقے میں قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس مجاہد نے یہ سنتے ہی چند کتابیں اٹھائیں اور بزرگ سے کہا چلو جلدی چلیں، لیکن اس مجاہد کی بیوی اور اپنے آخری لمحات گزارنے والے بچے نے کہا بابا مت جائیں، میں بس کچھ دیر کا تو مہمان ہوں۔ اس مجاہد نے جواب دیا بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اور یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ بس اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب رک جائیں، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیں۔ مولانا نے روتی ہوئی آنکھوں سے مگر مضبوط لہجے میں فرمایا جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے، اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔ وہ قادیانی مبلغ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایک نام نہیں ہے ناظرین، مولانا عبدالستار خان نیازی سمیت ایسے ہزاروں نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم نبوت پر وار دی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔